الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا حمد بے حق مر خدائے پاکرا آنکھ ایمان داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب سنگیانوں حق سمجھ کے دین سن کے آقا کریم دی سیرت دا سبق سن کے مینوں آپ نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی گفتگو قرآن و سنت دی روشنی میں پیش کراں اللہ آپ نو اور مینوں یاد رکھن دی
اور اپنی زندگی دے اندر او دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ روز تقریراں سن دے ہو، میں روز کرنا، اور رڑ کے بھی نیت کریے، بنیریا سنیے ہی نہ کریے، کوئی عمل دی بھی کوشش کریے، کیونکہ عمل نالی گل تے بندی ہے نا پھر سجنا، گو سنن دا بھی نفع ہے لیکن کچھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ جڑی گل اسی سنیے اے دے اتے کچھ عمل کریے۔ حضور چونکہ بشر بھی سن، جس طرح تسی تے میں بشر ہاں، حضور بھی بشر سن، لیکن انہاں دی شان بشراں چوں بلند ہے۔ حضور نور بھی نے، نوریاں چوں بھی حضور دی شان بلند ہے۔ قرآن وچ اللہ خود فرمائے قل انما انا بشر مثلکم، حضور نور سن تے بشر بن کے تشریف لائے تاکہ جڑے بشر نے انہاں نو ہدایت ہو۔ ہن حضور نے جویں زندگی گزاری ہے، جس طرح آقا کریم نے زندگی گزاری ہے، وہ اس تو ہی بشر دی صورت ہی تشریف لائے سن کہ بشر نو علم ہوئے کہ بشر کیویں دا ہونا چاہیے۔ اسی ہن حضور ورگے تے نہیں نہ ہو سکتے، لیکن جویں حضور زندگی گزاری ہے اونج سانو بنن دی اللہ پاک نے دعوت دیتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ لوگو میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے اسوائے کامل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی دی زندگی تواڈے واسطے اسوائے کامل ہے۔ ادوں ویکھ کے یعنی ایک بندے نو آکھیا جاندا ہے بھئی تصویر بنا، اوسو شے ویکھی نہیں تو انہی تصویر کیویں بنائے گا؟ مثلاً کسی بچے نو آکھیا جائے کہ جناب تسی ایتھے گھوڑے دی تصویر بناؤ، اس گھوڑا ویکھی نہیں تو تصویر کیویں بنائے گا؟ کسی نو آکھیا جاندا ہے کہ رسول اللہ دے روزے دی تصویر بناؤ، جس روزہ ویکھے ہی نہیں وہ کیویں بنائے گا؟ کسی نو آکھیا جاندا ہے کہ اسم محمد لکھو، اس اسم محمد تک ہی نہیں تو کیویں بنائے گا؟ کسی نو آکھیا جاندا ہے قرآن دی آیت لکھو، اس ویکھی نہیں تو کیویں بنائے گا؟ کیویں لکھے گا؟ سو پھر دا طریقہ ہے کہ او دے سامنے او کام کرو، انہاں کو اینج دا کر، پھر انہوں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا کہ میں اپنا محبوب بھیجیا ہے، نال قرآن بھیجیا ہے، جو قرآن چ لکھیا ہے وہ نبی کر کے دکھائے گا، انہیں تسی کرنا ہے۔ جو قرآن چاہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اگر کوئی نہیں آیا کہ میں پڑھنی ہے، اے حضور دسے ہے سلو کما رأیتمونی اسلی، انج پڑھو جی میں مین پڑھ دیاں ویندے ہو۔ توجہ ہو گئی؟ زکاة دیو، کیویں دینی ہے؟ سرکار فرمایا اے تو میں دساں گا جی میں حضور فرمان گے، حج کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ جمیعا، حج تے عمرہ اللہ واسطے کرو۔ یا اللہ کیویں کریے؟ فرمایا خذوا انی مناسککم، نبی فرمایا اے میرے کو سکھو حج کرنی کیویں۔ آپ نے سمجھ آگیا؟ یعنی جو بھی دین دا عمل ہے او کرو، اے تے اللہ قرآن اچھ دسیا ہے، او کیویں کرنا ہے؟ اے دے واسطے حضور دی زندگی۔ ایک چیز بڑی عجیب ہے اور بڑی پر لطف ہے اور بڑی حسین ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنہ دیاں عورتاں ہو، پردہ کرو۔ پردہ ہون مرد تے فرض نہیں، پردہ مرد تے فرض
مرد دا پردہ بھی ہے لیکن وہ گھٹنیاں تو لے کے تے ناف تک اے پردہ کرنا شرعن فرض ہے. سنت ہے جڑا سی ہے سارا کیتے ہوئے سنت ہے، لیکن اگر گھٹنیاں تو لے کے ناف تک کر لے فرض ادا ہو گیا، اگلا سنت ہے. ویسے حضور سائیں فرماتے ہیں الناس باللباس، بندے دی پہچان لباس نال ہوندی. لباس اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے. رسول اللہ سرکار بڑا قیمتی لباس بھی پایا ہے. رسول اللہ سرکار نے عام لباس بھی پایا ہے تاکہ ہر پاس سے سنت مل جائے. ہاں جی، حضور نے وہ ایک جبہ بھی پایا ہے جن دی قیمت 21 اٹھ ہے. 21 اٹھاں دا ایک جبہ خرید کے حضور نے دیتا گیا ہے کہ تحفے کے سرکار اے جناب وہ جس بندے نے لے کے دیتا ہے وہ بھی بڑا امیر آدمی سی. اس نے حضور نے وہ تحفہ پیش کیتا کہ سرکار ہے پاؤ. حضور کو صدیق اکبر تے حضرت عمر تو پوچھا بھئی یہ پاواں کہ نہ پاواں، کیونکہ قیمتی بڑا ہے. تو مشیر چنگے ہون تو انہوں نے مشورے دی ونڈ بھی اپنی ہوندی. حضرت ابو بکر تے عمر عرض کیتی سونے پانا چاہیے. کیوں پانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جڑے تواڈے نوکر نے انہاں ویکھیا تے دل ٹھٹے ہون دے، تے جڑے منافق نے بے ایمان نے وہ ویکھیا تے انہاں دے دل سڑن دے، لہذا پانا چاہیے. حضور نے پھر وہ زیبتاً فرمایا اتنا قیمتی لباس، زیادہ قیمتی لباس پانا بھی سنت، عام لباس پانا بھی سنت. بلال نے دروازہ کھڑکھڑایا، یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے. تو حضور فرماتے ہیں بلال رک جا، میں کپڑے دھو کے پائے نے سک لین میں پھر آ کے نماز پڑھاواں گا، جوڑا ایک کوئی ہے. یہ بھی رنگ ہے میرے محبوب دی زندگی دا، وہ بھی رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے. ہر رنگ وچ زندگی گزاری ہے. گوشت بھی کھاتا ہے، سکے پانی نال بھی کھائیے، صرف پانی نال سکی روٹی، وہ بھی رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے. حضور سرکار نے صحابی نے ہانڈی پکائی، حضرت ابو عبیدہ نام ہے انہوں نے، انہاں ہانڈی پکائی حضور واسطے، بکری ذبح کی تھی، ذبح کر کے گوشت پکایا تے حضور نو دستی دا گوشت پسند سی. دستی سمجھ دیو اے فرنٹ والا جڑا بازو دے دستی سدے، یہ حضور نو پسند سی. انہاں وہ پیش کی تھی، حضور نے کھا کے تے فرمایا ایک دستی اور لیا. یہ حضور نے بھی دسیا بھئی اگر کوئی زیادہ کھا سکتا ہوئے تو اندر طبیعت برداشت کر دی ہوئے تو زیادہ بھی کھا سکتا. انہوں نے فرمایا اور دستی لیا، انہاں اور رکھی، حضور نے وہ بھی کھا لے. کلو سوا گوشت بن جانا، وہ کھا کے حضور فرماندے نے اور دستی لیا. انہوں نے مسکرا کے عرض کیتی جی بکری دیاں دو ہی ہوندیاں نے. یا رسول اللہ بکری دیاں دو ہی ہوندیاں نے. حضور مسکرا کے فرماندے نے اگر تو ہانڈی ویندی ہو تے جنہ چرمیان دا راندہ نکل دیاں رانی آئیں. تو یہ سارے حضور دی زندگی دے رنگ نے، یہ نمونے نے ساڑھے واسطے. ہر رنگ ہے حضور دی زندگی دا، ہر انداز ہے میرے آقا سرکار نے زندگی گزاری. تو پردہ چہرے دا مرد تے فرض نہیں. جڑا بندہ گل سمجھے اس بندے نے بھئی ان دی سمجھ نو دا دے پیش کی کہ اس بندے گل سمجھی، کیونکہ گل ذرا ڈوگی ہے تے زیادہ کھولنی نہیں، زیادہ نہیں کھول سکتے کہ اتنا میرے کو علم نہیں، اس تو اگا میرا علم نہیں کام کردا تے جے کردا ہے تے تہاڈا ذہن نہیں کام کردا وہ تہانوں سمجھائی جائے. لہذا میں تہانوں نہیں آندا، میں تہاڈا اوتھے دماغ نہیں پڑھدا، میں اپنے حال یہ گل کر لینا وہ اس تو اگا میرا علم نہیں جاندا. گل تھوڑی جی گہری، جن سمجھ آ جائے وہ آ جائے، باقی ویسے مزہ سارے نو ہی آ جائے گا. ہاں جی گل انج دی ہے. پردہ حضور تے فرض نہیں،
دوجے جتنے اسلامی حکم نے اللہ دسے نے تے نبی کر کے وکھائے. اللہ فرمایا نماز پڑھو حضور پڑھ کے وکھائیے نہیں پڑھنی. اللہ فرمایا حج کرو حضور کر کے وکھائیے نہیں کرنی. اللہ فرمایا پردہ کرو ہن حضور نہیں کر کے وکھا سکتے. تے دین دسنا نبی دا فرض ہے. دین دسنا نبی دی ذمہ داری ہے, نبی دی ڈیوٹی ہے. پردہ نبی کر کے نہیں بھی کھا سکتے عورتاں بہنج کرنا جی. اللہ فرمایا سوڑیا اے ڈیوٹی اون دی لاواں گا جیڑی نبی نہیں ہوئے گی پر نبی ورگی ہوئے گی. جیڑی عورت نبی نہ ہوئے لیکن نبی دے جسم دا ٹکڑا ہوئے تے نبی بھی نہ ہوئے, کیونکہ عورت نبی ہو نہیں سکتی. نبی میں تیرے تو بعد بنانا مرد کوئی نہیں عورت بھی کوئی نہیں. عورت نبی ہے ہی نہ, لیکن پردہ دسنا ہے محبوب تسی نہیں دسنا. اللہ تے اللہ دے رسول نے اس کام واسطے جس ہستی دا انتخاب کیتا ہے وہ مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے. نبی نہیں پر نبی جگر دا ٹکڑا نہیں. نبی نہیں نبی نہیں سیدہ زہرا, کیونکہ عورت نبی ہوئی نہیں. اگر عورتہ نبی ہوندیاں تو رسول اللہ دی بیٹی بھی نبی ہوندی. اگر عورتہ نبی ہوندیاں تو رسول اللہ دی بیٹی نبی ہوندی. سیدہ زہرا پاک دی ایڈی بلند شان ہے, اس نو یاد فرما لو. ہاں جی یہ میرا جملہ تو اڈی سمجھے اگر نہ آوے تو حضور نے فرمایا لو آشا ابراہیم لکانا نبیشن, اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوندہ تے نبی ہوندہ, لیکن اللہ نے زندہ نہیں رکھیا کیونکہ حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتا. کسے نبی دی بھی بیٹی نبی نہیں. اگر نبیاں دیاں بیٹیاں نبی ہوندیاں تو میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بھی نبوت دے مقام تے فائز ہوندی. ایڈی اونچی شان دی بات ہے. اللہ فرمایا با پردہ کر کے میری بیٹی دسے گی, سیدہ فاطمہ دسے گی کہ پردہ کیویں کرنا ہے. پھر دنیا نو سیدہ زہرا دسے ہے کہ پردہ کیویں کرنا ہے. پہلے میں دو گلاں مرداں نو سمجھاواں گا. مرد دی بھی پردہ ہے, عورت دا بھی پردہ ہے. اکھ مرد دی دا بھی پردہ ہے تے اکھ عورت دی دا بھی پردہ ہے. میرے بچوں میری گل دی سمجھ لئی جے کہ کوئی اکھ دا پردہ تو ہڈا بھی ہے تو بندہ وہ چنگا ہوندہ ہے جڑا اکھ دا پردہ رکھے. ایدے اتے ہی جناب نو ایک حضور کر کے دسے ایدے اتے حضور دا فرمان پیش کریں گا, پھر سیدہ زہرا پاک دا فرمان پیش کریں گا, مڑ دعا کر دیں گا. دو گل نمبر میرے آقا سرکار مدینہ شریف دی گلی چل رہا ہے. جڑا بندہ مدینے گیا ہے اس نو اس چیز دی سمجھ ہوئے گی قلب عباس جے ہن مدینہ شریف تو آیا ہے. کچھ ہر بندے دے اپنے اپنے پر ویکھن دا انداز بھی ہوندا ہے. ہر بندے اپنے اپنی ذہنی سطح اور عشق دے مطابق تکنا ہوندا ہے. تے عشق ہولی ہولی ترقی کردا ہے تے عاشقاں کول بیٹھیاں ترقی کردا ہے. جنہاں کول عشق ہوئے نا انہاں کول اٹھن بہن نال عشق ڈیندا ہے, اتر عشق ڈیندا ہے. تے میں تو ایک گل سمجھانا, آ جڑے بندیاں دے روڑے رہندے نا بکون کی ہے تے حضور نو کیویں مننا ہے تے مولا علی سرکار نو کیویں مننا ہے تے بی بی پاک نو کیویں مننا ہے تے صحابہ نو کیویں مننا ہے, اے انہاں چری رہندے جدوں اج عشق کچا ہوندا ہے. جدوں اندر عشق آ جائے نا بندے دے روڑے مک جاندے نے, انہاں چیزاں دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا. واندا اے ہٹھاں رہ گئیاں نو میں تھوڑا جہا آگاہ لنگ گیا. آن الف وچ وسوں کیتی میری ہوئی خوب تسلا ہو. مڑ تسلا ہو جاندی ہے بندے دی, مڑوں روڑے نہیں رہندے. اجے عشق کچا ہوندا ہے تے روڑے ہوندے نے, جدوں عشق آ جائے اے روڑے کڈ چھڑدا ہے. یہ اندی خوبی ہے, اندے وچ خاصیت ہے, خصوصیت ہے, یہ اپنا دا مقام ہے. جس دے اندر آ جائے ان دے اندر روڑے مک جاندے تے یقین آ جاندا ہے. حضور سرکار مدینے دے بازار وچ جا رہے, یہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا. کیسی زندگی ٹرنے پھرنے بندیاں نال معاملات اٹھن بہن لین دین کرنے وہ کیویں کرنا ہے حضور دس رہے.
حضور دس رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انس حضور دے صحابی نے، انہاں دی چھوٹی جی عمر سی تے انہاں دی جڑی والدہ نے نا حضرت ام سلیم، کئی مائیاں بڑیاں کرم والیاں ہوندیاں، حضور نال محبت کرن والیاں تے حضور نال عشق کرن والیاں، او مائی حضور دی خدمت چاہی، ام سلیم انہاں دا نام سی، اے او مائی جنہاں دے گھر حضور ہر روز تشریف لے جاندے ہیں۔ 12 بجے جدو حضور نے کھانا تناول فرمانا تے انہاں دے گھر ٹر جانا، بڑی کرما والی ہے، صدی بھی کوئی نہیں، آپ پہ آ جاندے ہیں، یہ پھر محبت ہی ہوندی ہے۔ انہاں پھر ایک بستر الگ صرف حضور واسطے رکھیا سی چمڑے دا، جدو حضور جانا تو انہاں بستر بچھا دینا تے حضور اوتھے قیلولہ فرماندے سن، یعنی دوپہر دا آرام حضور انہاں دے گھر کر دے۔ ہائے وہ بھی مرید ہی تو مریداں وچ بھی درجات ہوندے، سرکار اوتھے آرام فرمانا تے اے او مائی حضور سوئے سن تے پسینہ آیا سی، انہاں شیشی لے لئی تے حضور دا پسینہ اینج لا کے تے اس شیشی وچ پان دے ارادے تے او جڑی چھڑی سی نا سٹک، او حضور دی پیشانی دے قریب کیتی کہ پسینہ آیا ہے تے اے غنیمت ہے، میں لے کے شیشی چ رکھ لواں۔ حضور بیدار ہو گئے، یا فرماندے ام سلیمے کی کر دی پئی؟ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ آپ دا پسینہ شیشی چ رکھ رہیاں تاکہ خوشبو دے طور تے استعمال کراں، کیونکہ حضور نو جدو پسینہ ہوندا سی تے خوشبو بڑی ہوندی ہے، عام لوگاں پسینہ آوے تے اس دی بو آندی ہے، حضور نو پسینہ آویا تے خوشبو ودی جاندی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس واسطے لے رہی ہیں کہ رکھ لواں تاکہ خوشبو دے طور تے استعمال کرا، تو حضور فرماندے نے لیا پھر تینوں میں ہی لا دینا۔ حضور نے خود اپنی پیشانی تو اور کلائیاں تو پسینہ اتار کے انہیں اندر ڈال دی، وہ پھر انہوں دی بچی دی شادی ہوئی، وہ پسینہ اس اپنی دینوں شادی علی رات نو لایا جدو دی رخصتی آئی دی بھئی یہ سارے تو چنگی خوشبو ہے، وہ بچی جڑے گھر گئی نا نکاح ہو کے انہاں دی گلی چو بھی خوشبو ہوندی آئی۔ ہاں جی وہ پھر جڑے محلے والے نا اس محلے والے انہاں اس گھر دا نام رکھیا سی بیت المطیبین، خوشبو والے دا گھر، کیونکہ اس گھروں مڑ خوشبو ہوندی رہندی کیونکہ رسول اللہ سرکار دا پسینہ لگا ہویا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے حاضر خدمت ہوئیاں جدو حضور مدینہ شریف گئے تے انہوں نے دسیا ویکھیا بھی سرکار تو ساریاں بندیاں کوئی نہ کوئی چیز پیش کیتی ہے کہ تسی تشریف لائے ہو۔ جدو حضور مدینہ شریف آئے سن تے سارے لوگ جڑے انصار سن مدینے والے انہاں حضور دی بارگاہ وچ کوئی چیزاں پیش کیتیاں کہ جی اے ساڈے لو تحفہ ہے، ساڈے لو تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ انہاں اپنا پتر جڑا نا اندے ہاتھ رکھ کے کیتی سونیا میں پتر دیتا، ہاں میں پتر اپنا توان دیتا، یہ ایڈی سوکھی گل نہیں ہوندی پڑھیا پوسیا پتر کسی نے دے چڑھنا، سونیا پتر تواڈا ہے، وہ پتر حضور نو دے کے اس پتر دا نام انس سی، انس۔ حضور نے پھر ساری جتنی حیات مدینے میں گزاری ہے نا ظاہری، حضرت انس حضور دی خدمت اچھی رہے، انہوں دا نام سی خادم رسول، حضور دے خادم، اور پھر حضور دی خدمت اچھ رہے۔ وہ ہن حضرت انس سے گل بیان کر رہے کیسی مدینہ شریف دے بازار حضور دے نال سفر کر رہے سا، وہ میں یہی گل پیا تو دسدا با مدینے دیاں گلیاں جڑیاں وہ کیویں نعت خان دے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، جڑا روزے وال جاندا ہے وہ بازار سونا ہے کیونکہ حضور سرکار دا بازار ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے ہن تے بڑی جدت آ گئی ہے، جڑے حضور دے دور دے بازار ہے نا وہ سارے ہن مسجد دے اندر آ گئے، مسجد دی جڑی چار دیواری ہے نا وہ سارے بازار ہن مسجد دے اندر آ گئے، جتنا مدینہ شریف دی آبادی ہے وہ ساری مسجد دے اندر ہے۔ سو جڑی مسیت چ بازار نے ہن انہاں نوں ہی تسی مدینے دا بازار تصور کر لیا کرو۔ رب نو نہ بازاراں دا تقدس پسند آیا ہے تو اللہ نے وہ بازار مسیت دے وچ انوا لے نے، ہن انہاں دا ادب ہوندا رہندا ہے کیونکہ حضور دے بازار نے۔
ہاں جی جتھے حضور سرکار ٹردے پھردے آئے اس کا ساری مسجد بن گئی تو بازار آشکن بازار بھی پیارے لگے امام مالک ایک بزرگ گزرے نے اہل سنت دے بہت بڑے بزرگ نے امام مالک وہ مدینے دے بازار چو گزرے جان تے ایک پرانا بازار ویکھیا تو انہاں قد چوم لئی پرانی قد دائی ان چوم لی انہیں کسے پوچھا بھئی یہ حضور چومیا کیوں ہے فرمایا بھئی یہ پرانی ہو سکتا ہے حضور دے ویلے دی ہوئے واہ بھائی واہ ہو سکتا ہے حضور دے ویلے دی ہوئے تے اکو جڑے پوچھن والے انہیں کہا جی جے حضور دے ویلے دی بھی ہے اگر حضور دے ویلے دی بھی ہے تے چمنے دا کی مطلب ہے فرمایا اس تو چمیے ہو سکتا ہے حضور لنگ دیا ایک باری تک لیا ہوئے حضور نے انہوں لگ دیا ہے تے نظر پائی ہوئے تے جی دے اتے حضور دی نظر ہو جائے وہ چمنے دے قابل تے ہو گیا اگو مڑ پوچھنا لیا بھی گل دی ونڈ کی تھی اور نہ کہا جی حضور جدو ٹردے آئے اور نہ اتو کدی نہ ویکھیا حضور سرکار تے چل دیا ہے تے نظر نیمی ہوندی ہے سرکار تے اتو تک دے ہی نہ واہ عاشقاؤں تو اڈی کیا بات ہے اور نہ کہا چلو جی حضور نہ تکیا اسی اس دیوار تا تکیا اسی سانے اس تو ہی چمنا پڑ بن گیا ہے ماننا ہی چاہیے ہے نا پیار دا حضور نہ تکیا اسی دے اس دیوار تکیا اسی اس دے اس تو ہی چم لیا حضور دے ویڑے دی لیکن میرے بچوں میرے عزیزوں جدو حضور بازار ہے جی ٹر دے آئے تو نظرہ نیویاں ہوں دیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد اللہ فرما دین نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود اونچ بینی کی رفعت پیلا سلام مصطفیٰ جانے میرے حضور مدینے دے بازار ہی ٹر دے آئے سرکار دیاں نظراں جھکیاں ہویاں ہوندیاں آئیاں توجہ ہے آپ نے میرے محبوب دی ادا تے ویکھو در میرے نوجوان بچوں میرے بزرگوں حضور جدو چل دے سن تے نظراں نیویاں ہوندیاں آئیاں اللہ اللہ عاشق کہندے نے بندہ فقیر بھی کہندا ہوندا ہے حضور ویسے تے نظراں جھکا کے رکھ دے آئے پر جدو اٹھا کے کسے وال ڈال دینا بیڑا پار کر چھڑ دے آئے اونجتے جھکا ہی رکھ دے آئے پر جدو اٹھا کے تک لینا مڑوں دا بیڑا پار کر چھڑ دے آئے عزیزان گرامی قدر میرے حضور نظریں جھکا کے چل دے آئے کیونکہ میرے نبی فرمان دے العینان تزنیان اکھاں زنا کر دیا یا رسول اللہ اکھاں کمیں زنا کر دیا فرمایا پہلی باری اتفاق تے اگر کسے چہرے تے نظر پڑ جائے تو معاف اگر غلط ارادے نال کسے غیر محرم چہرے وال تکیا تو پھر تیری تکنے والی نظر تیری واسطے گناہ دا سبب ہوئے گا میرے آقا و مولا مدنی تاجدار آپ نے نظران دا بھی احترام دسیا ہے کہ نظر بندے دی ایتھے ہونی چاہیے اپنی نظر نو جھکا کے رکھ تاکہ تیرے شرم تے حیا دی گواہی تیرے موڑیاں تے رہن والے فرشتے بھی دے دے رہے کہ بندہ حیا دار ہے بندہ شرم والا ہے بندہ اللہ دے محبوب دا پیارا امتی ہے عزیزان دی وقار مرد ہوئے یا عورت نظر جھکا کے رکھے مرد ہوئے یا عورت نظر جھکا کے رکھے دی ہوئے تے تاویں جھکیاں نظران علی ہوئے پتر ہوئے تے تاویں جھکیاں نظران علی میرے آقا سرکار چل دے جاندے ہے ذرا زندگی دا ڈھنگ سن لینا واپس موڑے تھے آمان دے میرے آقا سرکار چل دے جاندے ہے حضرت انس فرماندے نے ایک دیہاتی بندہ پیچھو آیا پینڈو جا
انہوں یہ کوئی نہ پتا کہ حضور سرکار نال گل کرن دا کی طریقہ ہوتا ہے. ہن بھی سن کئی مائیاں ملدیاں نے اس دور بھی جنہاں کوئی نہیں پتا ہوندا بھئی یہ کون نے، پیر ہے، کرماڑا ہے، شاہ ہے، مولوی ہے، جو بھی وہ جڑا انہاں نا پسند آوے وہی سد لیندے. اسی انہاں دے سارے ہی سن لیندے. سنت بھی یہی ہے. اللہ 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 اللہ. اس حضور تو ہی سکھیا پہ. حضور دی سیرت ساڑھے واسطے رمونہ ہے. حضور مسجد پہ جان ایک مائی حضور دی ماں پھل لے، وہ کوئی نہ وہ دا دماغی توازن جڑا ہے وہ تھوڑا جیا وہ گلاں کرن لگ بھائی. وہ جوں گلاں کرن لگی ویسے وہ جو بھی مائیاں کچھ گلاں ذرا زیادہ کر دیا نے تو وہ دا کوئی دماغ بھی اپنی تھا تے نہ لہذا ان زیادہ کرنیاں چاہیے. وہ گلاں کرتی رہی گرمی بڑی حضور نو پسینہ آن لگ پسینہ ہوندا رہا. وہ کرتی رہی اپنی مردی نال جس لئے اس تھک کار کے حضور دا ہاتھ چھڑیا ہے نا حضور ٹر پہ چھڑایا نہیں. ہائے اچھا یہ بھی سیرت دیاں کتابیں لکھیا ہے کہ جن نے بھی حضور دا ہاتھ سلام لینا آستے بھی پھڑیا ہے نا اسی چھک لینے ہاں بس کر حضور کسے کو ہاتھ چھڑایا نہیں. کیونکہ جو حضور چھڑا لیا تو پھر کدھا پڑھن گئے. انہیں اپنی مرضی نال چھڑیا تے حضور ٹورے تے حضرت عمر اولی جارد کیتی یا رسول اللہ پورے مدینے جے سمائین بندے جان دن بھائی یہ گلنا لگ پوے تے بس نہیں کر دی تے انہا چیر دھوپے چیدیاں بھی کھلو کے سن دے رہے ہو. ان دی کوئی مدینے چ گل نہیں سندا تے حضور مسکرا کے فرماتے نے عمر اور تین دیاں سندا کوئی جے میں بھی نہ سنا تین دیاں کون سنے گا. ہائے ہائے عزیزہ نے دی وقار میرے حضور دا طریقہ ہے وے. اللہ اکبر. اے جڑی دولت دی وجہ تو تقسیم ہے نا اور ذات اور پات دی تقسیم ہے یہ غیر اسلامی تقسیم ہے. کیا امیر ہے تے بندہ چنگا ہے تے آ غریب ہے تے بندہ بھیڑا ہے آ فلانی ذات ہے تے بندہ اچھا ہے تے آ فلانی ذات ہے تے بندہ نیمہ ہے. جس بندے یہ تقسیم کیتی ہے وہ ہندوانہ تقسیم ہے. اسلام آندہ ہے کالے رنگ دا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو سکتا ہے. بندہ چنگا ہونا حضور دی غلام ہونا شرط ہے. نسل تے دولت شرط ہے. عزیزہ نے دی وقار جنہ چرمائی نے حضور دا دست مبارک پھڑی رکھے حضور چھڑایا نہیں. حضور دیئے گل سن کے اتزان میں حوصلہ ہوندہ ہے. ادھا گھنٹہ بے کے مائیاں اپنے تویز پوچھ دیاں رہ دیاں. ایک مائی جاندی ہے تو آندی ہے میریاں مجھی دا ویڈیو میریاں بکریاں دا ویڈیو میرے چھوڑ دا ویڈیو میری نو دا ویڈیو تو جان لگے آندی ہے گوانڈیاں دا ویڈیو. اسی جڑے مائی حکم کرے اسی وہ چپ کر کے تابع داری کر دے رہنے ہیں جو میں مائی آندی ہے سنی آؤ. میرے آقا سرکار مدنی تاجدار کریم ہم آقا دا طریقہ ہی ہے ماڑے آنو سین لایا میر بانی سونیا کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا. عزیزہ نے دی وقار میرے آقا مدنی تاجدار نبی سرکار آپ ٹر دے جاندے ہیں. وہ ایک پینڈو آیا انہیں حضور دی چادر پہ چھپا دے کے چھیکی. وہ سن کچھ منگنا ہا منگن دا طریقہ ہی ہوندہ ہے جن دے کو منگنا ہوئے پہلا ہوندہ موڑ ویکھی دے بجناب ہونا دا جب موڑ صحیح ہوئے تے سی بھی اپنی عرضداشت پیش کریے بے منگنا ہے. موڑ او اگو حساب نال گل کری تے پھر وہ اگو انہوں نے مہربانی انہوں نے دینا یا نہیں دینا. اے منگن آیا تے حضور ٹرے جان دیا اس چادر پھڑی حبا دا بردائی ہی حبزتن شدیدہ حدیث دے الفاظ ہونے انہوں نے انہیں زور نہ نے کھینچیا کہ جڑا وہ چادر سی نا اوڑی حضور نے ان دا کنارہ حضور دے گلے مبارک دوتے سرخ نشان پا گئے.
حضور جدو انج پیچھا مڑے نا تے اس پتہ ہے منگیا کہ اس آخیا محمد تین جو اللہ اینا دیتے ہے میں نے نہیں دے سمجھ آئیے کہ کوئی انج منگیا تو گلے مبارک دے اتے نشان پہ گیا تو حضرت انس فرماتے سن بڑا غصہ آیا میں اس بندے نے پتا کوئی نہیں رب تے نبی نال گل کیویں کرنی تو بڑا کوئی عجیب آدمی آپ فرماتے نے سن تے وہ جو غصہ آیا لیکن جدو نظر پئی نا حضور دے چہرے تے حضور ہس دے پہ آئے حضور مسکران دے پہ آئے حضور فرماتے نے بلال جی آقا فرمایا لے جا جو منگ دے یہ جوڑی بار کے دے یا رسول اللہ انتے منگن بھی نہیں ہوتا آکھیا نا منگن ہوتا اسی سن دین تے ہوتا ہے نا منگن والے اپنی وانڈ نال منگیا ہے دین والے اپنی شان نال دینا ہوتا ہے عزیز من جس بندے غریباں نال پیار کیتا ہے انہیں مصطفیٰ دی سنت عمل کیتا ہے غریباں نال پیار اے نہیں ہوندا با انہاں مال و دولت ہی دتی جائے غریب نو سب تو پہلے عزت دینی چاہیے سب تو پہلے غریب نو عزت دیو کیونکہ عزت غریب دی بھی اڈی ہے تے امیر دی بھی اڈی ہے کیونکہ عزت اسلام دیندہ ہے نا تو اسلام سارے انساج جی دیتی ہے امیر غریب چودری چھوٹا وڈا سب دی عزت اسلام دی نظر جو برابر ہے اچھا ہوئے جدہ تقوی اچھا ہے میرے بچوں تقوی اچھا ہوئے عزیز من گرامی قدر سنگیو حضرت انس فرماندر میں 10 سال حضور دی خدمت جریاں ایک باری بھی حضور میرے نال غصے نہیں ہوئے اوڈے چنگے تے اسی نہیں ہو سکتے پر کچھ نقل مارن دی کوشش تے مٹھیاں کریے نا اونج دے تے ساتھ نہیں نہ بنیندا لیکن کچھ تھوڑی بالی نقل مارن دی کوشش سن کرنی چاہیے بھی جڑے ساڈے ملازم نے انہاں نال بھی اسی اچھا سلوک کریے عزت نال انہاں نوں بلائیے عزت نال پیش آئیے گاڑ کٹ کے بھی سدنا ہی ہے پیار نال بھی سدنا ہی ہے تے بلانا ہی کام تے بلانا ہی ہے مقصد تے انہوں اپنے حال متوجہ کرنا ہی گاڑ کٹیں تے تاں صحیح ہے پیار نال سدے تے تاں صحیح ہے بول دعا طریقے نال پونا مٹھیا لیکن طریقہ یہ وے رسول اللہ سرکار دے طریقے تے آ جا اب نو سمجھ آگئی حضرات عزیزان گرامی قدر دوستان دی وقار مدنی تاجدار سرکار آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے مولا علی حدیث بیان فرما دے نہیں مولا علی حدیث دے راوی نہیں چونکہ اسی تے مولا علی سرکار دے نوکر ہاں مولا علی سرکار دے مرید ہاں الحمدللہ جڑے ساڑھے سلسلہ اچھ بھی بیعت نہیں وہ مولا علی دی بیعت ہے جڑے بچے بھی ساڑھی بیعت نہیں وہ مولا علی سرکار دی بیعت ہے ساڑھا سلسلہ بیعت مولا علی سرکار نال مل دے اور الحمدللہ وہ مرید نہیں ہوں جی دے دل چ مرشد دی محبت نہ ہوئے اس واسطے ساڑھے دلائیں ساڑھے مرشد مولا علی دا پیار موجود رہندا ہے ساڑھے دلائیں ساڑھے پیر دا ساڑھا پیر مولا علی اور ساڑھے مرشد دی محبت ساڑھے دلائیں ہر وقت موجود رہندا اور ساڑھا مرشد ایڈا کامل مرشد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جی دے دل چلی دا پیار نہیں ہو بے ایمان دا دل تے ہو سکتا ہے کسی مسلمان دا دل نہیں ہو سکتا اب نو سمجھ آئیے علی پاک نال محبت ایمان دی نشانی لیکن نسی صحابہ دی بے ادبی کر کے علی نال محبت نہیں رکھ دے صحابہ دا ادب کر کے علی نال پیار کر دے صحابہ اپنی تھا تے بعد سلام عشق دا تعلق ساڑھا مولا علی سرکار نال آپ نو سمجھ آگی حضرات ساڑھے عشق دا تعلق مولا علی سرکار نال عزیزو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں فجر دی نماز حضور دے کول پڑھی اجے 20 منٹ رہن دے ٹائم ختم ہونی 20 منٹ اور گل ہونی ہے تسی دھیان نال سن لیں اب فرماتے ہیں فجر دی نماز اسی حضور دے پیچھے پڑھی مولا علی سرکار تو آپ فرماتے ہیں ایک یہودیاں دا مذہبی رہنما سی وہ نماز پڑھ کے حضور مسلح تے بیٹھے تو آ گیا اسے کہ جی تو اڈے حل کو میرے پیسے نہیں حضور فرمایا ہے بندے سمجھ دینے میں پیسے کسے دے کھا جانے بڑا کمال ہے کمال کوئی نہیں ایتھے نہ دیتے ہوئے تھے اگاں دینے ہیں
تے اگاں دینے پتہ ہے کیویں جیڑیاں تہاڈیاں نیکیاں ہونیاں نا جے کوئی چار کیتیاں ہوئی ہوئے وہ پیسے دے بدلے عیسائیاں چاہ کے ان دے چھڑ بلائے مطمئن نے اگو کسے سیانے سوال کیتا باجی ان دیا نیکیاں تھوڑیاں تے روپیے باڑے ہوئے تے موڑ تے سائیاں کو جواب دیتا ہے بر پیسے آلے دے جیڑے گناہ ہوئے وہ چاہ کے انہیں دے 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 بھلائے بیلیا ان موجیاں لگیاں نہیں کنو ہو سکنا ہے شاءاللہ اور دبا لیندہ شاءاللہ اور پیسے رکھ لیندہ آج جنی موج لگی ہے تے بھائی آئی ایڈا کام کوئی نہیں کسی دا مال دبا دبو لینا یہ کوئی کمال نہیں سونے آؤ جن دے دینے ہوئے ان دے دینے لینے کا یا دے لے کرو یا دے لے کرو تو یا معافی مانگ لیا کرو تو کسی مسلمان برا تو نہ دپ دے ان تو معاف کر چھڑنا بھی بڑا کمال ہوتا ہے بس چلو نہ دپ دے دیار تین معاف کر چھڑنا یہ بھی تے مہربانی ہے نا اللہ انہاں بندیاں چ رکھے جڑے دینا لے ہاتھ دول نہ ایک لینا لے ایک دینا لے تو جی اللہ انہاں چ رکھے تو مڑکی کر لینا یہ دی مہربانی نہیں بہت ہاتھ دینا لے رکھے تو بندے سارے ہوندے ہی پیدا کیتے سارے ہوندے ہی بندے اس سے دی ساری مخلوق ہے کئیاں وہ اس کھاتے چلا چھڑیا ہے تسی منگ دے رہو تو کئیاں نے اس تے لائے تسی دین دے رہو وہ دی مہربانی ہے اس دینا لے رکھ چھڑیا کسی دا محتاج نے کیتا انہوں نے اس گل دے شکر کر دیا رہنا چاہیے نہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی بندے تے تیرے ہی نے جڑے منگن والے اسی بھی تیری مخلوق ہے جنہاں دین والا ڈیوٹی لائی ہے شکر ہے تیری مہربانی کہ تو اس کھاتے چ رکھ چھڑیا تے کھاتے بدل بھی جاندے منگن والے دین والے چ کر چھڑدا ہے دین والے منگن والے چ کر چھڑدا ہے اودی اپنی ونڈ ہے ہاں جی اے اودی اپنی ونڈ ہے بس اس آکھا جی میرے پیسے دیو حضور فرمایا بھئی جرا جڑا وعدہ سی جی وہ آیا نہیں اس آکھا وعدہ نہیں آیا پر دینے ہیں نا سرکار فرمایا دینے تا ہیں اس آکھا یا پیسے دیو تو یا مسلح تو اٹھے ہے نا میں دونے تے بانا ہے وہ اللہ دے نبی نے تے صحابہ بھی اتھے ہی آئے مولا علی حدیث جو بیان پہ کر دیں مڑ ویندے پہ آئے تاں ہی بیان کیتی نہیں مولا علی فرمان دے نوسا کیا میں تو اٹھن نہیں دینا تے حضور فرمایا ہاس کے نہیں اٹھ دے اے حوصلہ ہے میرے نبی دا اے حوصلہ ہے میرے نبی دا آپ فرمان دیں ٹھیک ہے نہیں اٹھ دے مولا علی فرمان دے نے اے سویر دی نماز ویلے گل ہوئی آئی پیشی ہو گئی پیشی تو ڈیگر ہوگی ڈیگر تو شام تو عشاء ہو گئی فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء حضور نے زور پڑھائی مڑ عصر پڑھائی مڑ مغرب پڑھائی مڑ عشاء پڑھائی حضور نماز پڑھیں دے آئے تے صحابہ پیچھے پڑھ دے آئے مولا علی سرکار صدیق اکبر کو اگر پیچھے نماز تسی تے دو میں کام کوئی نہ کر دے پکی چھٹی تے نہ ہو تے میں نے مولوی صاحب پہ دس دے بجڑا ساڑا پینڈے ایتھو والے جڑے نے انہاں انجی استیفہ دے چھڑے آئے چھٹی والی گل ہی کوئی اپنی جڑے یہ ساڑا پینڈے نا شادی والا انہاں میں پکی چھٹی لئی ہے بس ساڑا مسیت نہ لین دینی کوئی نہیں مسیت جانے تو مولوی جانے مانگ دے چھڑے کرو تھا پیر نہ درنا کیا بات ہے بھئی توڑی جیڑے شادی آلے آلے بیٹھے ہو نا توڑی کیا بات ہے اللہ توڑی آل روز رزق گلدہ ہے تو ساں ہوتے پیر نہیں درنا کیا ساں مسیتے نہیں جانا مولوی جانے تو مسیت جانے ایک گل یاد رکھو جنہ مسیتے نہیں نہ جانا انہاں قبر ہے چونج ضرور جانا ہے جنہ مسیتے جانا ہے انہاں بھی جانا ہے جنہ نہیں جانا انہاں بھی جانا ہے وہ دوں پتہ لگنا ہے بچنگے کیڑے رہے میں من لینا تسی بڑے بیزی ہو تو بڑے مصروف ہو لیکن اپنے اوقات چو ٹائم کڑیا کرو وقت کڑیا کرو اور مسجد جایا کرو اے جڑا متھا ہے نا
یہ جھکنا چاہیے رب اگے، یہ اس سے تو بنیا ہے بیبیاں بھی نماز پڑھیا کرو تے مرد بھی نماز پڑھیا کرو۔ میں نہیں ویکھیا عمر ہی لنگ گئی بی بی تے بندے لڑدے نے کدی کسے گل تو کدی کسے گل تو، آج تائیں میں یہ لڑائی نہیں سنی با بی بی بندے نہ کیا ہوئے با نماز شام دی پڑھی ہوئی تے روٹی ڈینی ہے تے دو میں لڑ پہ ہوں۔ کدی یہ جدی لڑائی بھی ہوئے نا با کوئی بی بی ہو ہوئے جڑی آکھے با نماز پڑھی ہوئی تے شام دی ڈینی ہے نہیں تو کونو ڈینی، توجہ ہے کہ نا؟ یا مرد آکھے با تو نماز نہ پڑھ دی تو میں تیرے ہاتھ دی روٹی کونو کھانی، دعا کمپرومائز کیتا ہے بہور نہ گلنا تو لڑنا ہے، دین دی وجہ تو لڑنا نہیں، نہ تو پڑھنی ہے تو نہ میں پڑھنی، کمپرومائز کیتے ہے دعا گھران با نہ میں مسلح ڈینی تے نہ تو نہیں کرما لیے تو اور گلنا تو لڑا دے، اس گل تو خبردار نہ لڑی، کوئی نہیں لڑ دے نہ کدی آئی تے کسے بی بی تویز لے آئے بشاہ جی تویز دے بے آئے میرے گھر والا نمازی نہیں، آج تائیں نہیں لیا اور نہ کماں دے بڑے لے لے نہیں ہیں، اے تویز نہیں لیا بس ہٹا میاں نمازی نہیں بڑھنا ان واسطے کو تویز سے دیو ایک کڑمہ نمازی ہو جائے، ایک دیں مزدوری تے نہ جائے تے تویز لینا آ جانے نے کم تے نہیں جانا، ایک دیں بچہ سکولے نہ جائے تو ماں باپ نو تشویش ہوندی ہے اے سکولے کیوں نہیں گیا، ساری عمر خامد مسیطے نہ جائے، ساری عمر ساڑھا پتر مسجد نہ جائے، سن کوئی تشویش نہیں، بھائی مسیطے کیوں نہیں جانا، تشویش سن ہے اس گل دیئے سکولے نہ گیا تیدہ کی بنے گا، ظالمہ مسیطے نہ گئے ہوئی تے کی بڑھنی، کدی اس گل تے بھی سوچیا کر جی سکولے نہ گیا تو فیل ہو جاسی، میں کیا فیل بھی ہو گیا تو روٹی تے کھاندے ہی رانی سنا جڑے فیل ہوندے نو بھی کھاندے ہی پہن تو جے مسیحت چو فیل ہو گیا تو سارا پچھلا جڑا آیات قبر تے حشر دی وہ جہنم بن جائے گی، رب دا نا ہے مسیحتے جاویا کرو، کوئی سمجھ آئیے کوئی میں رن دی مسیحتے ہیں بھائی میری تے یہی تو ان پیغام ہے بندہ ہے فقیر تے رن دی مسیحتے چھے تے مسیحتے سکھ بھی بڑا ہوں ہے، میں تے رن دی مسجد چھا مسجد ویچی گارے مسجد ویچی حجرے چھے میں تے رنہ تے اسنگین پتہ ہے جڑے جاندے رہندے وہ تھی میں مسجد ویچی رہائش رکھی تے انشاءاللہ پچھلی زندگی بھی مسجد ویچی گزرنی ہے، مسجدہ چی چلو کسے مسجد کدی کسے مسجد نماز پڑھ دیاں پڑھیں دیاں ہوں دیاں تو بیٹھے ہو اس گل دی مہربانی کرو تے مسجد جاویا کرو، بیبیاں بھی نماز پڑھو تے بندے بھی نماز پڑھو، اے درخواست اگر جناب نے منظور فرما لی تو بندہ فقیر خوش ہوئے، مڑ درخواست ہی دیں دیئے ڈاڑیا نہ لڑائی تے نہیں نہ ہوندی، ان توڑے نہ لڑائی کے نہیں کرنے درخواست ہی پیش کرنی ہے باقی بلا نماز پڑھیا کرو مہربانی نئے ہوندی تے جاویا کرو تاکہ آج وے دے نماز نئے بھی ہوندی تے متھا تے اگے جھکائی رکھے کرو، جھکنا بھی بڑی کمال ہے، عزیزہ نے دی وقار ہو سکے جی حضور نے نمازاں پڑھائیاں 8 پار کوئی نہ ہو گیا تے نہ ہو حضور نو جان دیتا، مولا علی فرما دینا سا اس بندے نے ڈرایا، بندے نو ڈرایا انج بولے نا حضور نہیں ہونا ہے لیکن اکھی نال ڈرایا، وہ دا رنگ اٹھ گیا جدو ڈرائیو نے تے مولا علی فرما دینا ففاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملذی یسنعون بہی، حضور فرما دین صحابہ میں نو پتہ لگ گیا ہے تو سائن ڈرایا ہے، منعنی ربی ان اظلم مواحدا، میرے رب منع کیتا ہے کسی نال زیادتی نہیں کرنی، نہ ڈراؤ یا رسول اللہ ایس یہودی تو انسویر دا بھائی ہے گل کسے پاس سے نہیں لگ دی پی سان حکم کرو اسی پیسے دینے سرکار فرمایا بہ جاؤ تو ان راز دا نہیں پتا سائیں راز جان دیا ہے نا
صحابہ کہتے ہیں مولا علی سرکار فرماندے نے اگلی سویر آ گئی انہیں نماز پڑھی حضور نے فجر دی نماز پھر پڑھائی یہودی مسجد دی دیوار نال ٹیک لا کے حضور دا چہرہ پیا تکدا وہ اتنا ازما کے تے نظر حضور دے چہرے تے رکھدا وٹ پیا ہے یا نہیں پیا متھے تے شکن آئی ہے پیشانی تے کہ نہیں آئی عزیزان دی وقار لیکن حضور مسکراؤں دے رہے جدو اگلی فجر آ گئی میرے آقا مولا مدنی تاجدار سرکار بیٹھے ہوئے نے انہیں مسجد دی دیوار دی ٹیک چھٹیے حضور دی بارگاہ چ پیش ہو گیا ہے دل کر دے سونیا میں اپنی کتاب تورات چ پڑھیا سی اگر نبی سچا ہوئے گا او دا حوصلہ وڈا ہوئے گا او دا اخلاق بڑا اعلیٰ ہوئے گا سونیا میں کل دا چیک کردہ پیاما میں جنی ڈاڈی گل بھی کیتی ہے تو آٹے پاک چہرے تے کوئی پریشانی نہیں آئی سونیا میں من گیا ماں تو اللہ دا نبی ہے یا رسول اللہ میں نو کلمہ پڑھاؤ میں نو اپنے غلامہ جی داخل فرماؤ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا صحابہ ویک کے آندھے نے سونیا ہون پتہ لگ گئے اے دے مٹھانے چراز کی سی تو آٹے پین دے اندر راز کی ہے آپ نے سمجھ آئی حضرات کہنا اے میرے پاک نبی سرکار نے عزیزہ نے دی وقار میرے بچوں میرے بھائیوں حضور نے سبق کی پڑھایا یہ کسے پتھر مارن تے سائیاں دعا دیتی یہ کسے دروازے تے آکے کنڈے رکھ دیتے حضور ستیاں ہونا ہونا آکے دروازے آکے کنڈے رکھ دینا با نکلن تے پیرانو کنڈے لگن حضور دعا دیتی لوگاں پنڈوں کڑے آتے حضور دعا دیتی لوگاں گاڑاں کڑیاں تانے دیتے مینے دیتے کیڑا کام نہیں کیتا کافران حضور نال لیکن میرے نبی پاک سرکار مڑ بھی مسکراؤں دے حضور مڑ بھی دعا ہی دیں دے رہن دیں میرے نبی پاک نو اللہ نے ایڈا بڑا حوصلہ عطا فرمایا تو سجنوں سمجھ آئیے ساڑھے کول اسی بار گڑیے چھ لگے جاندے ہو گئے نا تے بندے کو لگ دیا ویسے کھاگ آ جائے مثلا میں تقریر پہ کر رہا ہوں میں کھانسی آ گئی وہ کسے بران ویسے کھانسی آ جائے تے اسی اندھا نوٹس لے لیں وہ گھر جا کے بران دس دے بے یارا فلانا بندہ میرے کو لنگ دیا کھاگ دے وہ سکنا ہے بوئندہ کلہ ویچ چھوڑیں دی کھاگ دا علاج کریے وہ بندے دیا پتراجے وہ کھگئی کہ تو سیرپ لے آکھا پنجان دا شہرو کہ اندھے گھر لگا جا بھائی جی تو ان کھانسی ہوندی ہے تیا سیرپ لے آکھا کچھ سمجھ ہوندی بھی ہے کھانسی آنے نہیں یہ میں کھگ دے لے وہ کھگ دے تو دیا کرنا تے دار خجینہ مردی سو کھانگ دے ساڑھے اندر تھوڑا تھوڑا لو ہے وہ اینی کو چوٹ بھی برداشت نہیں کرتا وہ میں تو آپ کھلون دے تو موڑ ٹھڈا بھی ٹھو ہی ہو جاتا اے بھائی اور عزیزو میرے نبی دی سنت کی ہے امام حسن سرکار بیٹھے بندہ آیا تو انہوں گاڑاں کرنا سرکار فرما دینے روٹی دیو وہ گاڑاں کڑیاں تو سائیں فرما دینے روٹی دیو کیوں سمجھائے انہیں نا گاڑاں دا جواب گاڑاں نہیں دئی دا عزیزہ نے جی وکار رہا آل محمد حضور دی آل حضور دی سارے طریقے پڑھو حوصلے آلے بندے ہیں اونچیاں ہستیاں آلے لوگ آئے وہ بلند لوگ آئے ساڑیاں سمجھاں تھلے نے انہوں دے مقام بلند لیکن جنی کو سمجھ ہوندی ہے وہ یہی ہوندی ہے با وہ لڑنا مناسب نہ سمجھ دے لڑے صرف آکھتے نے باقی کسے نہ لڑے نہیں باہمیں کوئی جو کرنا سن تھوڑی جی گل دا غصہ ہوندہ ہے تے اسی موڑو اس غصے نو اے وہ جی میں جاٹان دے ہوندے نا کیڑی دی لات نو رسا پا لیں کیڑی دی لات نو رسا پائی رکھنا تے چھکی رکھنا تے جو وہ موڑ بندہ جے تو وہ نہ دیا وہ لڑائیاں کہ نہیں بے کہ تو نہ چو جھوڑ کرے تے بچو نکل دا کوئی بھی
وچوں یہ نکلدا ہے میرے کو لگدیاں کھا گیا لے تو بھیا تو اندہ جے ہمدرد ہیں تو دی کھانسی دا علاج اچھا کرا اللہ اکبر ساڑھے تیرے حوصلہ نہیں رہا حضور حوصلے والے ہیں حضور وڈیاں حوصلے والے ہیں تے ایتھے ایک گل سن جڈا بندہ وڈا ہوئے وڈا حوصلہ وڈا وہ ایک جوید چودھری ہے 0 پوائنٹ دے نام تے کالم لکھ لے وہ کتاب ہے وہ میرے کو بھی پہی ہے وہ دے جو لکھ لے با گاما پہلوان جڑا ہے نا ان ایک دکاندار وٹا ماریا تولنا انہا لو باگ باگ وہ چپ کر کے اس اپنا رومال اتے بنیا تے طور پیا ان کسے بندے آکھیا بھئی اندے دو منہ سے دے میں آٹھی والے تیرا لو کٹ چھڑیا تو رستم زمائیں تے دکاندار وہ سکھیا اس سے تو ہی کچھ نہیں آکھیا میں رستم زماں تے دکاندار میری اندی لڑائی بنندی نہیں بندے آچھا بڑھن تے یہ بھی کوئی نہیں پتا ہوندہ با لڑنے والی تھاں گیڑی سن لو جو تو لڑن دا شوق ہوئے نا تے ان دے نہ لڑیا جے جن دے کلو ہار بھی جاؤ تے عزت ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی لڑنا ہون دے نال چاہی دے جن دے کلو ہریاں بھی عزت ہوئے تے جن دے کلو جتیاں بھی بیستی ہوئے وہ دے لڑنا کی ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل او بھائیہ حضور دا طریقہ سکھوئے میرے پاک نبی سرکار وڈیاں حوصلے آڑے آئے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے نے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیے جے کوئی کٹے گاڑا مینے تے اس نو جی جی کہیے گلا علامہ بھنڈی خاری ایک یار دے پاروں سیے ہاتھ ڈور اساڑی تے جویں رکھے انجے رہیے عزیز من وقت ہو گیا ختم لیکن اجے گفتگو باقی ہے وہ جدو پھر دوبارہ آمانگے تو انشاءاللہ باقی حصہ پھر بیان ایک گل یاد رکھنا سیدہ زہرہ پاک دی سیرت دے مطابق خواتین نو اپنے گھراں میں رہنا چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے عورت گھر میں رہے عورت نمازی ہو جائے مرد بار دے کم کرے اور نمازی ہو جائے اللہ اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سانو نماز پڑھنے والا بنا دے سانو اللہ نمازی بناوے اور حضور دا غلام بنا دے اور ساڑھے اندر اللہ حوصلہ اور وڈے ظرف پیدا کرے اللہ سانو برداشت دی توفیق دے اور خوش اخلاق بنائے ہر وقت چہرے تے مسکراہٹ رکھیا کرو بندے نو ہر وقت ہسدیاں رہنا چاہیے مسکران دے رہو ہر وقت بندے دے چہرے تے مسکراہٹ رہنی چاہیے اے پیاریا بابا بلا فرماندے نے دنیا اتے بابا فرید فرماندے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون تو ہومیں تے ہسے دنیا تو جاویں تے رون اے کو جیو جی زندگی گزارو ہے جدو اسی مر جائیے مرنا دے ہے ہی کوئی چار دے بندے آندے ران بندہ چنگا اے نہ ہوئے بندے آکھن مر گیا مگروں لتھا ہے شکر کرو بڑا اوکھیاں کیتا ہے اینج دی زندگی نہ گزاری زندگی دی گزار جدو مر جائیے لوگ آکھن بندہ چنگا اور کوئی آکھتے دلوں تیرے آستے بھی رونا لی ہوئے نا پیارے کوئی آکھتے تیرے دردے چوی نم ہوئے بندہ چنگا اللہ سونا تو اڈے تیر میرے تیر آدھی ہوئے وما علینا اللہ سارے بھئی سکندر دے گھر باس دعا کر سجنوں کیا
سارے بھائی سکندر سنگی واسطے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک و مولا اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے اس بیلی سکندر یاد دے گارے چ دے بچے دے بھائی دے عزیز دے اقارب دے رشتہ دار جڑے آئے نے ساریاں نو برکت دے، میریاں بچیاں میرے بچے جتنے بیٹھے ہوئے نے انہاں ساریاں نو توفیق دے، خیر دی تے نیک عمل دی۔ اللہ سونیا جنہ دلاں وچ نیک دعاواں نے پوریاں کر دے، میرے بچے بچیاں ہاتھ اٹھا کے دعا منگ رہے نے بیماراں نو صحت دے، جنہ کو اولاد نہیں انہاں نو اولاد دے، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما دے، نیک اعمال کرنے والیاں دے نیک اعمال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساڈے عزیز سکندر دے بیٹے نو میرے مولا ترقیاں کامیابیاں علم حلم عطا فرمائے دے، کاروبار وچ رزق وچ برکت فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔